السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بہت دل لگتا ہے تمہارا حشام کے ساتھ؟ عیسیٰ کلاس میں واپس آیا تو عروہ کو حشام کے پاس کھڑا دیکھ کر کہا، لگتا تو ہے۔ بنا کسی خوف اور ڈر کے وہ عیسیٰ سے ہر بات کہہ دیا کرتی تھی۔ عیسیٰ ان دونوں کی پسندیدگی سے کافی حد تک واقف تھا اور اسے خود بھی حشام بہت پسند تھا۔ عروہ کے جواب پر وہ مسکرا دیا۔ چلو مجھے کولڈ کافی پینی ہے۔ عروہ نے دونوں کو ہی چلنے کو کہا۔ تینوں ایک ساتھ کلاس سے نکل کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھے۔ حشام کبھی گھر آؤ نا یار ہمارے، یا ہمارے ساتھ ہی چلو کبھی یونی سے واپسی میں، ماما سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ عیسیٰ نے اسے خوش دلی سے پیشکش کی۔ گھر تو آنا ہی پڑے گا تمہارے، عروہ کو دیکھتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں بولا، لیکن تمہارے ساتھ جانے کا مطلب اسرائیل سے ملاقات کی کوشش کرنا ہے، اس لیے تم دونوں مجھے تو معاف ہی کرو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ عروہ اور عیسیٰ کا زوردار قہقہا بلند ہوا تھا۔ عیسیٰ، پیچھے سے کسی نے عیسیٰ کو آواز دی تھی۔ تم دونوں چلو میں آتا ہوں۔ وہ واپس مڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا یار حشام، تم بھی نا۔ عروہ نے اس کا خوب مذاق بنایا۔ احتیاط ضروری ہوتی ہے عروہ، میں ڈرتا ہوں کہیں تمہارے شوق تمہیں مجھ سے الگ نہ کر دیں۔ حشام نے اسے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، لیکن یہ واحد ٹاپک تھا جس پر عروہ کسی کی نہیں سنتی تھی، سو وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تم چلو نا کبھی میرے گھر۔ اب کہ حشام نے اسے دعوت دے ڈالی۔ تمہارے گھر تو ایک ہی حیثیت سے آؤں گی میں، اپنا نام دے کر لے جانا ہوگا مجھے۔ عروہ بات کرتے کرتے اس کا راستہ روک کر سامنے آئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کی اونچی پونی بناتے ہوئے اس نے حشام کو آنکھ مار کر کہا، حاتم بھائی کے بیٹے اذہان کے برتھ ڈے پر آنا ہوگا تمہیں، اسی دن سب سے ملواؤں گا۔ حشام نے اس کی آنکھ مارنے پر شوق لہجے میں کہتے عروہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں خوشی کے دیپ جل اٹھے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم حاتم بھائی۔ حشام آفس میں داخل ہوا تھا۔ آجا حشام، میٹنگ شروع ہونے میں ابھی ٹائم ہے، بیٹھو، لنچ کرو گے؟ حاتم بلیک پینٹ کوٹ میں سفید شرٹ پر گرے ٹائی لگائے حشام کی ہی طرح ہینڈسم تھا۔ نہیں بھائی، لنچ نہیں کروں گا، میں خود جلدی آیا ہوں، دراصل مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے جھجکا۔ ایسی کون سی بات ہے جسے کرنے میں میرے چھوٹے بھائی کو اتنی جھجک محسوس ہو رہی ہے؟ حاتم نے بغور اسے دیکھا۔ کیا ہم دوست نہیں ہیں حشام؟ حاتم نے اسے چپ دیکھ کر سوال کیا۔ بھائی، آپ سے بڑھ کر کون دوست ہو سکتا ہے میرا؟ حشام مسکرا دیا۔ چلو پھر بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ حاتم مدعے پر آیا۔ بھائی، زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بس یہی مسئلہ ہے، اس لیے میں اپنی خوشی سے مسائل پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے گھما پھرا کر بات کی۔ کیا مطلب حشام، کہنا کیا چاہتے ہو؟ حاتم نے ناسمجھی سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ کہنا ہی نہیں چاہتا، ملوانا چاہتا ہوں کسی سے، حشام نے وضاحت کی۔ حشام کی بات سمجھتے ہی حاتم کا کہکہا آفس میں گونج اٹھا۔ تو میرا چھوٹا بھائی اب بڑا ہو گیا، گڈ۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ حاتم نے آئیبرو چڑھائی۔ بھائی، میں چاہتا ہوں اسے اذہان کے برتھ ڈے پر انوائٹ کروں تاکہ آپ سب اس سے مل لیں۔ حشام نے اپنا ارادہ بتایا۔ مطلب سب کچھ ڈیسائیڈ کر کے آئے ہو؟ حاتم نے اسے چھیڑا۔ ٹھیک ہے پھر کر لو انوائٹ، ہم بھی دیکھیں ہمارے بھائی کی پسند۔ حاتم نے رضامندی دی۔ تھینک یو بھائی، آئی ہوپ یو ول لائک ہر، شی از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ فار می۔ حشام کی خوشی دیدنی تھی۔ چلو اب میٹنگ ہال میں، بابا از ویٹنگ، برتھ ڈے پریپریشنز بھی کرنی ہے، پھر 2 ہی دن رہ گئے ہیں۔ حاتم نے کرسی سے اٹھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ جی بھائی، تیاری تو واقعی بہت کچھ کرنی ہے، وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے گی، سب کچھ خاص کرنا ہوگا، بہت اسپیشل۔ حشام نے بھی تائید کی۔ اچھا، مطلب اب بھتیجے کے برتھ ڈے سے زیادہ اس کے آنے پر فوکس ہے، بتاتا ہوں تمہاری بھابھی کو ابھی۔ حاتم نے اسے چھیڑا۔ دونوں ہی ہنس دیے۔ خوشیاں ان کے ارد گرد بکھری ہوئی تھیں، مگر کچھ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اذہان کی برتھ ڈے تھیم بلو اینڈ گولڈ رکھنی ہے، سب کچھ بلو اینڈ گولڈ ہوگا، صوفیہ حاتم پرجوش لہجے میں بولی۔ برتھ ڈے بیٹے کی ہے اور جوش ان کا دیکھیے۔ حشام نے بھابھی کو چھیڑتے ہوئے اپنی ماما سے کہا۔ ہاں تو جب تمہارے بچوں کی خوشیاں ہوں گی نا، تب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، صوفیہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ میں تو اپنے بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کی برتھ ڈے کی تیاریاں شروع کر دوں گا، حشام نے بھی جواب دینے میں کسر نہ چھوڑی۔ دیکھ لیں ماما اپنے لاڈلے کو، لگتا ہے ڈھونڈ لیے کوئی۔ صوفیہ نے شکی نظروں سے حشام کو دیکھا۔ جی ڈھونڈ لیا، بہت جلد ہی ملواؤں گا۔ حشام نے صوفیہ کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ چلو اچھا ہے نا، ہمیں لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں نہیں گھسنی پڑیں گی۔ ماما نے بھی ہنس کر بیٹے کا ساتھ دیا۔ حشام کے دل میں سکون سا اتر گیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی اب اس کے اور عروہ کے درمیان۔
یا اللہ بس عروہ کو جلد سے جلد میرے نصیب میں لکھ دے۔ آدھی ادھوری دعا مانگتے وہ صوفیہ حاتم کے ساتھ تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابان کہاں گھومے آپ؟ رمیسا چائے کے مگ لیے ابان کے پیچھے لان میں آئی تھی۔ کچھ نہیں رومی، چائے کا کپ تھامتے اس نے رمیسا کو مسکرا کر دیکھا۔ کچھ دنوں سے آپ بہت پریشان ہیں ابان، میں آپ کی وائف ہوں، اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے۔ رمیسا اس کے پاس ہی لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ کاروباری مسئلے ہیں رومی، اور آج کل کچھ عجیب سے خواب آنے لگے، دل مستقل بے چین سا رہتا ہے۔ خیر چھوڑو یہ سب، تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ابان نے توجہ سے رمیسا کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ آج ماما کے ساتھ ہسپتال گئی تھی میں، ایک نیوز ہے آپ کے لیے، دل تھام لیجیے۔ رمیسا نے سسپینس پیدا کیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا رومی، جلدی بتاؤ۔ ابان فکر مند ہو گیا، پچھلے کچھ دنوں سے رمیسا کی طبیعت مستقل خراب تھی۔ یو آر گوئنگ ٹو بی اے ڈیڈ، آئی ایم ایکسپیکٹنگ، رمیسا نے اچانک اس کے قریب ہو کر دھیرے سے کہا تھا۔ وٹ؟ ابان کو یقین نہیں آیا، ان کی شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، ہر طرح کے علاج اور دعاؤں کے بعد ان دونوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آج اچانک اللہ نے ان کے حصے میں اتنی بڑی خوشی لکھ دی تھی۔ ابان نے پیار سے رمیسا کو اپنی باہوں میں بھر لیا، وہیں ایک آنسو رمیسا کی آنکھ سے بہہ کر ابان کی شرٹ میں جذب ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹائٹینک جیسا سین؟ عروہ کی آواز پر وہ دونوں چونک کر الگ ہوئے تھے۔ عروہ ایسی ہی تھی، بنا سوچے سمجھے سب کو تنگ کرنے والی، کچھ بھی کہہ دیتی۔ عروہ لان کے سائیڈ میں لگی باڑ پھلانگتے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچ گئی۔ عیسیٰ بھی اس کے پیچھے تھا۔ آؤ آؤ پھپھو، رمیسا نے پھپھو کا لفظ استعمال کر کے عروہ کو جھٹکا دیا۔ پھپھو؟ کیا مطلب بھابھی؟ پھپھو؟ او مائی گاڈ! کہیں میں… عروہ نے بھائی کی طرف دیکھا، اور بات سمجھ آتے ہی پورا لان اس کی خوشی سے بھرپور آوازوں سے گونجنے لگا۔ عیسیٰ نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا تھا، وہ دونوں بچوں کی طرح اچھل کود کرنے لگے۔ ان کی آوازوں سے تھوڑی ہی دیر میں شائستہ حسن اور حسن صدیقی بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں بھی خوشیاں ہر طرف بکھر گئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا چارسو پھیل گیا تھا۔ عیسیٰ اور عروہ ایک ساتھ لیپ ٹاپ پر نیو ایکشن مووی دی آؤٹ پوسٹ دیکھ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا عروہ کا سیل گنگنایا تھا۔ شام کالنگ دیکھ کر وہ فوراً مووی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ عیسیٰ کی طرف چور نظروں سے دیکھا، وہ مکمل طور پر مووی میں غرق تھا۔ عروہ آرام سے ٹیرس پر چلی گئی۔ ٹیرس پر سوئنگ چیئر پر بیٹھتے ہی اس نے کال اٹینڈ کی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں سنتے رہے۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا آیا تھا، وہ دونوں بات کرنے سے پہلے کچھ لمحے ایک دوسرے کو محسوس کرتے تھے۔ جانے حشام نے پہل کی۔ عروہ صرف اسے محسوس کر رہی تھی۔ آئی مس یو اے لاٹ، حشام نے آہستگی سے کہا۔ ڈونٹ یو؟ عروہ کی خاموشی پر وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ نو آئی ڈونٹ، عروہ نے صاف انکار کیا۔ یو آر آلویز ود می، عروہ کے جواب پر حشام کھل اٹھا۔ عروہ، ماما سے ملوانا ہے تمہیں، میں نے انہیں اور حاتم بھائی کو بتا دیا تمہارے بارے میں۔ حشام کی بات پر عروہ کا منہ کھل گیا۔ سیریسلی؟ تم نے بات کر لی؟ کیا کہا تم نے؟ عروہ کو یقین نہ آیا۔ میں نے کہا ایک پاگل سے لڑکی ہے جس سے ملوانا ہے آپ کو، تاکہ اس کا پاگل پن ختم کیا جا سکے۔ حشام نے اسے چڑھایا۔ شٹ اپ حشام، پلیز سچ بتاؤ نا، عروہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں بتایا انہیں، بس کہا کہ ملواؤں گا۔ جب تم آؤ گی نا تو تمہارے نام سے لے کر تمہارے سب کام تک خود تمہارے سامنے بتاؤں گا۔ حشام نے مزے لے کر کہا۔ گو ٹو ہیل، نہیں آ رہی پھر میں۔ عروہ نے منہ پھلایا۔ اچھا نا، میں نے بس یہی کہا ہے کہ ملوانا چاہتا ہوں کسی سے۔ حشام نے سچ کہا۔ لیکن حشام تمہارے گھر میں تو بہت لوگ رہتے ہیں، عروہ کنفیوز ہوئی۔ ہاں تو سب سے ہی ملوانا ہے، دادا دادی بڑے بابا کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں، اور دونوں چچا ہم سے اوپر والے پورشن میں۔ حشام نے گھر کا نقشہ کھینچا۔ کزنس بھی تو ہوں گے نا تمہارے؟ عروہ کو اتنے لوگوں کا سوچ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہاں ڈیئر، چڑیا گھر میں رہتا ہوں میں، حشام نے مذاق اڑایا۔ پلیز بتاؤ نا، عروہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ حشام، ابریش کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ حشام بزی ہو کیا؟ ابریش اس کے سامنے پڑے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی۔ حشام کو اس کے اس طرح آنے پر کوفت ہوئی۔ کون ہے حشام؟ کس کی آواز ہے؟ عروہ نے تجسس سے پوچھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ حشام نے لائن کاٹ دی۔ وہ ابریش کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ پہلی فرصت میں تمام کزنس میں ڈھنڈورا پیٹ دیتی۔ کوئی خاص دوست ہے جو میرے سامنے بات نہیں کر سکتے؟ ابریش نے جل کر پوچھا تھا۔ ہاں ہے ایک دوست، تمہیں کیا کام ہے یہ بتاؤ؟ ایسے ہی تمہارے ساتھ بیٹھنے آئی تھی۔ ابریش کے لہجے میں محبت تھی جسے محسوس کرتے ہی حشام کھڑا ہو گیا۔ سوری ابریش، اس وقت میں بزی ہوں، پھر کبھی۔ ابریش کی اس کے لیے فیلنگ سے حشام کافی حد تک واقف تھا، سو وہ زیادہ تر ابریش کو اوائڈ کرتا۔
فرمان کہاں ہے؟ جاتے جاتے اس نے ابرش کے بھائی کا پوچھا۔ فرمان بھائی نیچے دادا کے پاس ہیں۔ ابرش کی نظریں حشام پر جمی ہوئی تھیں۔ حشام فوراً اپنے کمرے سے نکل گیا۔ اسے رات کے اس پہر ابرش کا اپنے کمرے میں آنا سخت ناپسند تھا۔ کچھ دیر پہلے عربا سے بات کرتے وقت اس کا موڈ جتنا اچھا تھا اب اتنا ہی بگڑ چکا تھا۔ دادا کے پیر دباتا فرمان اس وقت حشام کو دادا کے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ حشام خیریت؟ فرمان نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، تو کیا نمبر بڑھانے کا ٹھیکہ صرف تم نے لے رکھا ہے؟ وہ ہنسا تھا۔ نہیں، آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ فرمان نے فوراً اس کو جگہ دی۔ میرے پوتوں، خوش رہو، آباد رہو۔ اپنے جوان پوتوں کو جو اپنی خدمت کرتا دیکھ کر فہد انصاری کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ ہم کتنی بھی خدمت کر لیں دادا، حاتم بھائی کی جگہ نہیں لے سکتے۔ حشام نے انہیں چھیڑا تھا۔ حاتم تو میری روح ہے بیٹا۔ گھر کا بڑا بچہ بہت خاص ہوتا ہے۔ وہ میرا پہلا پوتا ہے، اس لیے پہلا نمبر بھی اسی کا ہے۔ دادا کے لہجے میں پوتے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ حاتم کی قسمت پر سب کو ہی رشک تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔